کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا نا، مٹی گٹھی کی گئی اور اس کا گارا بنایا گیا، اس کو گوندا گیا، ٹھیک ہے، اور انسان کا ڈھانچہ پہلے گوند کے نا اس کو کافی عرصہ تک کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اب ابلیس جو تھا وہ یہ سب پروسیس دیکھ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، اسے پتہ نہیں تھا یہ چیز وہ خلیفہ بنے گی، یہ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کسی نور سے دھلی ہوئی چیز سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کسی بہت اسپیشل چیز سے اس خلیفہ کو بنائیں گے، یہ اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ اس چیز سے وہ خلیفہ بنے گا۔ تو وہ اب مٹی میں وہ گارا بن رہا ہے اور اب اس کا ڈھانچہ بن رہا ہے، وہ اس میں گھوم پھر کے دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو جب اس میں روح پھونکی گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو صحیح سلامت بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی تو وہ جب اٹھ کے کھڑا ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے جب اس سجدے کا حکم دیا تو ابلیس کو سمجھ لگی کہ یہ صاحب تو وہ خلیفہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے ذہن میں وہ بات آئی کہ وہ ساری فلم گھومنا شروع ہوگی کہ اس کو کیسے تخلیق کیا گیا ہے۔ تو اب اس کے ذہن میں تکبر آیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے کیوں انکار کیا؟ کہ وہ کہنے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے تو مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لاجک کا جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ جواب دے سکتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے فَخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ٹھیک ہے تم یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم آج کے بعد تم حقیر لوگوں میں سے ہوگے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے پھر اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس بات سے کہ اللہ کے احکامات میں لاجک نہیں تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارا مالک ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی جو ذات ہے، اس کی جو حیثیت ہے، وہ جو حکم دے دے سو دے دے، اس میں ہمیں لاجک نہیں ڈھونڈنی چاہیے، حکمت نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ حکمت ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ حکمت مل جائے تو سو بسم اللہ، ٹھیک ہے، نہ مل جائے تو بھی ہمیں حکم ماننا ہے۔ ہمیں اس کی حکمت سمجھ ہو سکتا ہے حکمتیں ہوں گی، 100 حکمتیں ہوں گی، ہمیں نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے ہم نے ماننا ہے۔ بعض لوگ نا یہ کہتے ہیں جی کہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے جی کہ بیٹھ کے پانی پینے سے اتنا ثواب ہے، وہ یہ اس میں سائنٹیفک بینیفٹس ہیں، 3 سانسوں میں پانی پینے سے یہ ہو جاتا ہے جی، مسواک کرنے میں یہ سائنسی فائدے ہیں اور یہ کام کرنے میں یہ سائنسی فائدے ہیں۔ تو ہمیں پہلی بات یہ ہے، اصولی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو احکامات جو ہمیں شریعت میں ملتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار ہیں، اس میں یقیناً فائدے ہیں، ٹھیک ہے، یقیناً اس میں فائدے موجود ہیں، لیکن کیا اگر ہمیں فائدہ نہ نظر آئے تو ہم وہ کام نہیں کریں گے؟ ہمیں پھر بھی وہ کام کرنا ہے، ہمیں کسی سائنسی فائدے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کسی بھی سائنسی فائدے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو پھر بھی وہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، مل جائے تو مل جائے، نہ ملے تو بھی ہمیں ماننا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ تم نے سجدہ کرنا ہے تو کوئی لاجک نہیں چاہیے، کون حقیر ہے، کون اعلیٰ ہے، کون کس کو سجدہ کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے، تم نے نہیں سوچنا۔ جب جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، جس کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا اس کو نہیں کرنا، بات ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاجک کا جواب نہیں دیا۔